اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایک نصیحت ہے، ایک معجزہ ہے۔ اس میں رہنمائی ہے، اس میں شفا ہے، اس میں خوشخبریاں ہیں، یہ ڈر سناتی ہے، اور اس میں ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کر آسان کر کے بتائی ہے۔ یہ صرف چند خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ کسی اور زبان میں بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، عربی زبان میں نازل ہوا کیونکہ اہل مکہ کے لوگوں کی زبان عربی تھی، تاکہ ان کو پہلے بات سمجھ تو آئے۔ اس کے بعد کی بات ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون حق سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن کیا یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ کیا اس کو سمجھنا ضروری نہیں؟ کیا یہ جاننا زیادہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کومو استاس، کیا کہیں گے آپ؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ صاف ظاہر ہے آپ کہو گے بھائی یہ کون سی زبان ہے، کیا بول رہے ہو، سب سر کے اوپر سے گزر گیا۔ لیکن اگر آپ کو اسپینش آتی ہوگی تو میری بات آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اگر میں کہوں آپ کیسے ہو، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ زبان آپ بولتے ہیں اور آپ یہ زبان سمجھتے بھی ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کو پاکستان میں ایک جگہ پہنچنا ہے، اور اس جگہ یعنی آپ کی منزل کا مکمل پتہ آپ کے پاس ہے۔ آپ اس کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھا تو جاتا ہے، لیکن لکھے ہوئے راستے کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ راستہ، وہ پتہ تو سارا عربی میں لکھا ہے۔ یا تو آپ کو عربی سیکھنی ہوگی یا پھر اپنی زبان میں ترجمہ درکار ہوگا، تبھی آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جنت میں بھی ہم قرآن کو سمجھے بغیر اور اس میں بتائے گئے راستے پر چلے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کتاب ہمارے سمجھنے کے لیے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اگر پڑھنے پر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو سمجھ کر عمل کرنے پر کتنا زیادہ اجر ہوگا، یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ صرف ایک دفعہ عربی کے ساتھ اردو بھی پڑھنا شروع کریں۔ عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، صرف اردو میں ترجمہ پڑھنا شروع کریں۔ چاہے ایک آیت ہی روز کی پڑھنا شروع کریں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے شروع تو کریں۔ زندگی تو مصروف ہی رہے گی اور ایک دن اسی مصروفیت میں ختم ہو جائے گی، اس لیے اس زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل بہت ضروری ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ سورہ زمر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم پہ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔